السلام علیکم ایوری بڈی، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ Today I am going to share a very small story because a little part of it resembling to my own story. ایک شخص تھا رشید، بڑا مذاق کرتا تھا. He used to make fun of others. He used to make people laugh. یوں کہہ سکتے ہیں he was the clown of the gathering. ایک دن وہ بیٹھا تھا پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہا ہوتا ہے. بائی دا وے اٹ از اے ریئل اسٹوری، اٹ ہیپنڈ ان 1990s. اس کو گھر سے کال آتی ہے، رشید تمہاری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی گھر آؤ. وہ بات کو سیریس نہیں لیتا اور عادت کے مطابق بیٹھا گیم کھیلتا رہتا، تاش کھیلتا رہتا. اس کو پھر کال آتی ہے، رشید یور وائف از ان سیریس کنڈیشن. ہی گیٹس اپ. رستے میں جاتا ہے، اس کو ایک بلائنڈ بیگر اندھا فقیر ملتا ہے. عادت کے مطابق وہ اس پاؤں آگے کرتا ہے اور اس اندھے فقیر کو گرا دیتا ہے، اور رشید ہنسنے لگ جاتا ہے اور ساتھ اس کے دوست بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں. ہسپتال پہنچتا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ایک میجر آپریٹ ہوا ہے. بائی دا وے ہز وائف واز پریگننٹ. ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹا ہوا ہے، اور ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا دیکھ نہیں سکتا. رشید وہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا چل بھی نہیں سکتا. رشید سوچتا ہے کہ شاید میں نے اس فقیر کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی آنکھیں لے لیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا. ہی کان سی. رشید کہتا ہے کہ اس دن سے میں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگ گیا. اس کے بعد 2 بیٹے ہوئے، ان سے بہت پیار کرتا تھا، اپنا سارا ٹائم ان کو دیتا تھا. اور سلیم، اس کا نام سلیم رکھا تھا، اور سلیم کو بالکل اگنور کرتا تھا. سلیم کی والدہ بہت نیک اور تقوی والی خاتون تھی. انہوں نے سلیم کا بہت خیال رکھا، سلیم کو قرآن گھر پڑھایا، گھر ہی میں ہی سلیم کو قرآن حفظ کروایا. ایک دن رشید گھر آتا ہے، سلیم کہتا ہے بابا مسجد چلیں. رشید بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں مسجد کا رستہ آتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور رشید کہتا ہے میں اتنا سرپرائزڈ ہوتا ہوں کہ وہ مجھے مسجد میں لے کے جاتا ہے، اور وہاں جا کے کہتا ہے بابا قرآن لائیں گے؟ وہ کہتا ہے میرے بیٹے تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہتے ہیں بابا لائیں تو صحیح. رشید قرآن پاک لے کے آتا ہے، اور سلیم کہتا ہے بابا سورہ کہف نکال دیں. سلیم سرپرائزڈ اور سورہ کہف نکالتا ہے، اور رشید اتنی خوبصورتی سے سورہ کہف پڑھتا ہے. سلیم حیران، کہتا ہے میرے بیٹے تو نے اتنا پیارا قرآن پاک کرنا کب سیکھا، کس نے سکھایا؟ اور وہ سوچتا ہے اور وہ گڑ گڑا کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ یا میرے رب یہ اندھا نہیں، اندھا میں تھا. مجھے مسجد کا رستہ آتا تھا اور میں کبھی نہیں آیا، میری آنکھیں تھیں، میں نے کبھی قرآن پاک نہیں پڑھا. رشید کہتا ہے وہ دن ہے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور میں ڈیلی قرآن پاک پڑھتا تھا. اور اس دن کے بعد مجھے سلیم سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں ہر وقت سلیم اور اپنا ہر ٹائم سلیم کے ساتھ گزارتا تھا. کچھ بزنس ٹور کے لیے اس کو جانا پڑتا ہے شہر سے باہر. گھر فون کرتا ہے سلیم کیسا ہے، سلیم کدھر ہے، سلیم کیا کر رہا ہے. سلیم بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بہت یاد کرتا ہے. ایک ماہ بعد جب وہ گھر آتا ہے، وائف سے پوچھتا ہے سلیم کدھر ہے. وائف خاموش. بیٹوں سے پوچھتا ہے کدھر ہے سلیم. بیٹے کہتے ہیں بابا سلیم تو جنت میں چلا گیا. اور رشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اوپر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا میرے رب تو نے سلیم کو میری زندگی میں اس لیے بھیجا کہ میں تیری طرف پلٹ سکوں، اور جب اس کا پرپس ختم ہو گیا تو نے مجھے اس سے واپس لے لیا، اپنی امانت لے لی واپس. سلیم کون تھا؟ سلیم وہ مشکل تھی، وہ چیلنج تھا جسے ہم نفرت کرتے ہیں. سلیم وہ مشکل تھی جسے ہم زحمت سمجھتے ہیں.
خدا را اپنی مشکلات سے نفرت مت کیجیے۔ سلیم کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم سمجھ سکیں اس سافٹ ویئر کو جو سافٹ ویئر ہمارے لیے اتارا گیا ہے۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں مشکل کی صورت میں سلیم ضرور آیا ہوگا۔ پلیز اس سلیم سے، اس مشکل سے نفرت مت کیجیے جس نے آپ کو اللہ سے جوڑا۔ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی سلیم آ جائے تو اس سے نفرت مت کیجیے گا۔ کوئی مصیبت کوئی انسان کی ہی شکل میں کیوں نہ ہو، بس ایک بات یاد رکھیے گا، اس مصیبت نے، اس سلیم نے آپ کو اللہ سے جوڑا ہے، آپ کا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ کروایا ہے۔ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس are always given by Allah, and it is all for those whom Allah loves the most. And be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala because He has chosen you to be tested.